اسی لیے ایک شعر میں بار بار اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، اور اسی تقریر کے شعر کو لے کر مجھ پر نہ جانے کیا کیا مقدمے لگائے گئے، اور وہ شعر آج کیا قیامت تک بھی بولا جاتا رہے گا۔ میں وہ پھر دہراتا ہوں اس لیے کہ وہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ ایمان بھی ہے جس کا معنی اور مفہوم ہمارے قوم کے ہر بچے کو یاد ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ جب بھی کبھی کسی کی قربانی ہوتی ہے تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ برباد نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دنیا کو تو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ امام حسین اور ان کے بچے میدان کربلا میں کاٹے گئے، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے پیچھے کی حکمتیں یہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور آج تک قوم اس کو سمجھ رہی ہے کہ اسلام میں جو آج ہریالی باقی ہے اس میں خون حسین کا کردار ہے، اور ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین نے اس کو اپنے خون سے، اپنی محنتوں سے سینچا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آپ سب کو بھی کبھی یہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں گرفتار ہوا بھی اور واپس اسی جگہ پہنچا جہاں سے ہم آپ کو خطاب کیا کرتے تھے۔ ہزار لوگ یہ سوچتے تھے کہ ممبر پر آپ دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم نے ان سے یہی کہا تھا، میرا رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری گردن پہ بھی کھڑا کر دے گا، ممبر پر ہی نہیں، جہاں وہ رب تعالیٰ چاہے کھڑا کر دے۔ اور جب تک اس پروردگار عالم کو منظور نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کنارے رکھتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام، اولیاء کاملین سب کی تاریخ میں رہا ہے۔ آج بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اسی مسجد میں واپس آپ کے ساتھ جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اس مسجد کی روحانیت اور اس کی نورانیت ہمیں واپس یہاں کھینچ لاتی ہے۔ کئی مہینوں کے سفر بھی ہوتے ہیں لیکن واپس اس مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نہ جانے یہاں کے لوگوں کی دعائیں یا یہاں کا کیا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، چند باتیں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قوم کے اندر جو ایک نروس پن ہے، خوف ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو بزدلی ہے، کس وجہ سے قائم ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ ڈر اور خوف کا ماحول صرف اسی لیے ہے کہ ہر بندہ کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے، آرام اور عیش کی زندگی میں جینا چاہتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اوپر دنیا اتنی لاد لی ہے، اپنے اوپر دنیا کو اتنا سوار کر لیا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے صحابہ کو بھی کہ جب تمہارے اندر بیل کی پونچھ پکڑ کر کے کھیتی باڑی کرنے کی عادت آ گئی اور تم گھوڑے کی پیٹھ چھوڑ چکے ہو تو سمجھ جانا کہ دوسری قومیں تم پر حکومت کرنے لگ جائیں گی۔ آج بیل کی پونچھ پکڑ کر کھیتی باڑی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسان بن جائے، سب کا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا جمع کرنا ہے، دنیا جمع کرنا ہے، اور اس دنیا جمع کرنے کے چکر میں اس کی پوری عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ حسرت پوری نہیں ہوتی، وہ حسرت پوری نہیں ہو پاتی۔ جتنی چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تو حاصل ہو چکا تھا لیکن اس سے زیادہ کی طلب میں ہم بھاگتے ہی رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر نہ بنائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، سب کریں، لیکن کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی کمائی میں اور اس کی طلب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے اس میں کمی آ جائے۔ یاد ہے آپ کو ایک حدیث پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بعد اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ستاتا کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، مگر اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور دنیا سمیٹتے سمیٹتے تم اللہ اس کے رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج وہ حالات ہیں میرے عزیزوں، سب کے وہی حالات ہیں۔ اکثر کی بات میں کہہ رہا ہوں، میں جب بھی کوئی گفتگو کروں تو اس کو میری فضیلت بیان کرنے پر محمول نہ کریں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔
میرے عزیزوں ان حالات کو بھی ہم دیکھ کر کے آئے کہ اندر جانے کے بعد ایک چیز دماغ میں گونجتی تھی، کیا بتلاؤں میں نے کیا کیا دیکھا، کھوٹا سکہ چلتے دیکھا، الٹی گنگا بہتے دیکھا، چھوٹے چھوٹوں کی بات تو چھوڑو، بڑے بڑوں کو ننگا دیکھا، اور حالات تو وہاں کے ایسے ہیں، یہ ساری چیزیں سکھا دیتی ہیں۔ اور پھر اس بات کا خیال آتا ہے کہ امت آج کن مسائل میں گھری ہوئی ہے، جبکہ طوفان اندر انتظار میں ہے تباہی کے لیے۔ ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے پھر ڈر لگتا ہے۔ علماء کے مسائل، پیران اعظام کے مسائل، جماعتوں کے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، مسجدوں کے مسائل، لیکن جبکہ دشمن نے کہاں سے کہاں تک تمہارے لیے منصوبے بنائے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں، پھر وہ محاورہ ہے یا تاریخ ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک بات لگتی ہے کہ بغداد پر ہلاکو جب حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت سنا کہ علماء چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث مباحثے میں مبتلا تھے، جبکہ قوم کو انہیں اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم قوم تم پر حملہ آور ہے، اس کے مقابلے کے لیے کھڑے رہو۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، چھوٹے مسائل کو درکنار ایک جگہ رکھو۔ امت مصطفیٰ آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہیں تو پھر تمہاری عزت کہاں خاک میں رہنے والی ہے؟ ہماری اپنی عزت کی بچانے کی کیا فکر کرنی ہے آپ کو؟ پوری دنیا کا حال یہ ہے۔ پہلے تو ایک مسلمان کی بات میں آپ کو بتاؤں، فرانس جیسا پاورفل ملک، بہت ہی مضبوط کنٹری، 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ کوئی گھناؤنی یا گستاخانہ انداز کی فلم ریلیز کرنا چاہتے تھے، یا پھر کسی طرح سے مذاق مسخرے والے کام کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور اس بات کو وہ اپنی آزادی رائے اور اپنی خیال کی آزادی کو بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں سلطان عبد الحمید تھے، اور ترکی کے وہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید، صرف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا فرانس کو کہ باز آ جاؤ یہ تمام چیزیں کرنے سے، ورنہ پوری دنیا لا کر میں تمہارے سر پہ پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا جملہ تھا میرے عزیزو، آج تک وہ نہ فلم ریلیز ہوئی اور نہ ہی فرانس اس چیز پر آیا۔ لیکن اب تو حالات بدل گئے، اب تو حالات ایسے بدلے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں۔ اور پھر اسلامی ممالک کے نام پر پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 57 ممالک اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن کس کو فکر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جب حملے ہوتے ہیں؟ اور یہ تمام حالات جب اپنا درد کا میں اظہار کرتا ہوں تو پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ قوم اصل مسائل کو سمجھے، جو اصل مسائل ہیں ان کو سمجھو، فرض کو دیکھو، نفل کی طرف نہیں۔ پہلے تم پر جو فرض ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج قوم کی بکھراؤ کو بھی دیکھتا ہوں تو ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ پھر پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ولکتابہ ولرسولہ وللائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں یا ان کے حاکم ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھائی کا ارادہ کرنا، بھلائی کا ارادہ کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ لگا کر کے آپ کو بیان فرمایا، اور آج میں اس میں سے ایک ٹکڑا ہی اگر بیان کروں کہ الدین النصیحہ لائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ اور آج میرے عزیزو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اجتماعی طور پر سب دیکھیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے،
امت کا کام کس میں ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کا خیال نہیں کیا، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی صبح ایسی ہوتی ہیں جو تم صبح اٹھ کر کے سوچتے ہو کہ امت کا کیا ہونا ہے؟ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری امت کا خیال نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہر ایک کو ایک درد ستاتا ہے کہ کل کیا کھاؤں گا، کل کیا پہنوں گا، میرا گھر کیسے بنے گا، میری جاب کیسے لگے گی۔ لیکن ان غربائے امت کے لیے کون سوچتا ہے جو کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی دل کے اندر نرمی آتی ہے؟ اگر تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ نرمی اور یہ رحم ہوتا تو میرے عزیزو حالات ایسے نہیں ہوتے تھے، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام میں سے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا دین آج جس کو ہم لے کر کے چل رہے کتنا بکھر گیا۔ سچ کہا تھا حالی نے کہ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے، جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ آج دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا کر رکھا ہے، ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے، ہماری ذات پر نہیں ہے، ہم تو پھر دوسرے کو کیا تانا دیں گے؟ آپ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اب اسلام کی حقانیت کو بلند و بالا انداز میں بیان کرتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ تمہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر اسلام کو اتنا ہی پسند کرتے ہو تو اپنی بیویوں پر کیوں نہیں اسلام پسند کرتے؟ اپنی بچیوں پر، اپنے گھر والوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ انہیں بے پردہ باہر جب گھمایا جاتا ہے تب اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ یہ شادی ہال میں کبھی جا کر دیکھیں، یہ پارٹیوں میں جا کر دیکھیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمانوں کا جم غفیر ہے۔ میرے عزیزو، ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں، کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے۔ تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں، لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے، یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے، میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا، اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا؟ یہاں پر کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے، تو یہ تو پرانا دستور ہے۔ آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے۔ اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں، تھا تو یہ مسلمان لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں۔ نظر ڈالا، اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے، اور کون میری ضمانت لے گا؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں، اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے۔ کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو دردہ نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا، جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، لوٹ آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں میں تو یہی مشہور تھا، ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے؟ کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا؟ 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی، وہ آیا نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو دردہ سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے، جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے۔
عدالت پھر سے لگی. قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے, اور حضرت ابو درداء کو لایا گیا, کہا کہ میں تیار ہوں. وہ نہیں آیا, لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا, مال بھی لے کر کے آیا, اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, راستہ ایسا تھا ویسا تھا, لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی یہ امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جس کا قرض ہے, جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو. اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں, تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں, جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا, جاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا, تو چاہتا تو بھاگ جاتا, تو چھوڑ کر چلا جاتا, واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا, تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا, واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے, تھوڑی سی رقم ضرور تھی, میں بچا کر کے چلا جاتا, لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میں واپس لوٹ آیا, میرے لیے دنیا حقیر ہے, میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے. امیر المومنین نے ابو درداء سے پوچھا کہ اے ابو درداء, تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے, تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو درداء نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا. کوئی اگر یہ تانا مارتا, اس لیے میں کھڑا ہو گیا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا, لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا؟ اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا, معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے. آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا, لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی, تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں, اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا. یہ ہے پورا دین, یہ ہے پورا دین, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ, اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ, یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں, جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے. مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا, بھنا ہوا گوشت تھا, کسی نے دیا, انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے, ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں, بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں, مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے, میری مدد ہونی چاہیے, دوسرے کی ہو یا نہ ہو. یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے لیڈر,
ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے. اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم, الیکشن کا ماحول ہے, ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو, پتہ بھی نہیں ملتا. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں. تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں, تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے. ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے, اس کی گٹر بنا دو, اس کے فلاں کر دو, بجلی پانی صحیح کر دو. یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے. مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو, میرا مشن تو صرف اتنا ہے, ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو, ہمارا پورا ایمان یہی ہے, ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں, بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہمارے گھر بار کے, ڈرینیج کے, روڈ کے, لائٹ کے, پانی کے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل, جاب لیس نوجوانوں کے مسائل, بہت ساری چیزیں ہیں. کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے, ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات, عورتوں میں بے حیائی, نوجوانوں میں نشہ کی عادت, یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے, اٹلی گئے, جرمن گئے, اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی, اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا, میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے, کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے, فزکس ہے, جغرافی ہے, ایسٹرونومی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. کس چیز میں اتارا جائے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا, آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی, کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات, بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا, لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا, اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب, اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں, لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا, دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو, وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا, تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا, مار توڑ, اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا,
اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ, وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا, آ کر کے ملاقات لیا, اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں, کب نکلوں گا میں؟ کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی, یہ منڈے کو رکھا ہے, ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں, اے منڈے تو میرا ہو گیا, میں جا رہا ہوں. میرے باپ نے کہا ہے منڈے آتا, ٹیوزڈے آتا, وینسڈے آتا, سب چلا جاتا, ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے, باپ بھی نہیں آتا, بھائی بھی نہیں آتا, اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا, پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا, پھر ہنگامہ کرتا, پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو. باپ آتا, بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں, کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے, گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو, دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا, کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں؟ کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے, وکیل جو ہے ملا نہیں تھا, اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر, اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا, اور سب قیدیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے, اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی, لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں, یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی, 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے. وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا, ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں, ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا, کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ کر کے کہا, گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں, ایک بات میری سن لو, خدا جس دن میرا لکھ دے, جس دن لکھ دے, اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی, اس بار ضمانت ہو جائے گی, اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا, اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے, جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے, پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا, بسترے اٹھایا, سارا سامان اٹھایا, اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے, جو ضمانت ملتی ہے, وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ, اپنے اولاد, اپنے مال دولت, سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی, اس پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے عزیزو, بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا, پھر کبھی عرض کروں گا
इंसानी फितरत है, कभी कभार बिखर जाते हैं। तकाजा बशरियत के एतबार से घबराहट तो हमें भी होती थी, फिर तारीख याद आती, मैं पहला थोड़ी ना हो। सैयदना हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरा ये कैद होना भी मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है। बुजुर्गान दीन गए हैं और जेलों में रहे और वापस निकले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, इस्लाम जिंदा होता है, बस कुर्बानियां रायगा नहीं जाती, जाया नहीं होती। अल्लाह ताला की मदद जिसके साथ है तो बज़ाहिर हालात में ऐसा होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है, पहले भी मालूम था, मैंने तकरीरों में बहुत कहा भी था कि मुझे अच्छा मालूम है कि मेरी तकरीरों का अंजाम क्या होने वाला है, नतीजा क्या होने वाला है। मुझे कैसी कैसी धमकियां पहले भी दी गई हैं, अब भी है, अभी भी है। आने से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था, इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा, मेरे अजीजों, आप क्या समझते हो, मछली के तैरना खत्म हो सकता है, परिंदे का उड़ना खत्म हो सकता है, शेर का शिकार करना खत्म हो सकता है, वो तो जानवर है, उनकी फितरत नहीं खत्म होती। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी फितरत क्या खत्म होगी। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, हक बात बोलना मेरी फितरत है, और हम अपनी फितरत से बगावत नहीं करते। और ये 8 महीने नहीं, 8 साल भी रहे, उसके बाद निकाले, हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात बज़ाहिर कुछ दिनों के लिए होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल पर तो 1500 के करीब नहीं, 300 के करीब कोड़े लगाए गए थे। 300 कोड़े किसको कहते हैं, इंसान मर जाता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन जमे रहे, डटे रहे, ना कभी उनका अज़्म खत्म हुआ, ना हौसला खत्म हुआ। इमाम को ये तमाम चीजें गुजरनी पड़ी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल में तो इंतकाल हो गया, जेल में इंतकाल हो गया उस इमाम की जिसको करोड़ों आज फॉलो करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात ये समझ करके चलो, मुसीबतें आएंगी लेकिन अल्लाह की मदद भी आएगी। हाँ, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और मैं तो जहन में ये प्रिपेयर करके रखा था, जहन में दिमाग में ये बात बिठा कर रखा था, आजाद होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी पर है, लेकिन अगर मर करके मेरी लाश भी बाहर आती तब भी मुझे इस बात का इत्मीनान था, जो बात हमें कहनी थी वो हम कह चुके। इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला हमारी उन बातों को बच्चों तक ये महफूज भी कराएगा। और मुझे तो बाहर की खबरें ज्यादा नहीं मिलती थी कि यहां लोगों के दिलों में क्या जज्बात हैं, बच्चों के दिलों में क्या जज्बात हैं, लेकिन कैदी जब जाते थे छुट्टी पर 4 दिन 5 दिन और वापस आते तो यही कहते, डिस्कस तो हमारा कुछ नहीं होता, आपके बारे में हमारा खानदान पूछता रहता है। जेल में आप हैं, फोन करो तो लोग हमारे मुतालिक पूछते रहते। फिर दिल में यह एहसास होता था। और जेल में भी देखता, एक ऐसा भी लड़का था, चेन स्नैपर, चेन खींचता और चोरी करता, वापस आता, लेकिन ऐसा ढीठ आदमी था, ऐसा ढीठ, मैदान में खड़े हो जाए, सारे कैदियों के सामने खड़े हो जाए और फिर हर दिन एक बात इतनी बोल करके ही जाता, सिर्फ इतनी बोल करके जाना, उसकी आदत सी हो गई थी। हम देखते रहे, बाहर भी यही मंजर है, अंदर भी यही मंजर है। तुम किसी की जुबान को बंद करना चाहो, खत्म करना चाहो तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को चाहे हर जगह फैला देता है। फिर यह एहसास हुआ मेरे अजीजों, तबलीग इस्लाम सिर्फ हम जरिया होते हैं पहुंचाना, मेरे रब की शान है, मेरे रब की शान है। और हकीकत में आपको बताऊं, दिलों को अपनी तरफ माइल करना यह हम में से किसी के अंदर ताकत नहीं है। आज हजारों लाखों जो मुझे सुनना चाहते हैं, इसमें बजाय मेरा कोई कमाल नहीं, बात उनकी करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो